صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا ما اجلسکم، کہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہوا ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے جلسنا نذکر اللہ، ہم یہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم یہاں پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دولت اسلام سے نوازا اور آپ کی صورت میں ہم پر احسان عظیم فرمایا، یعنی ہمیں آپ عطا ہوئے. اب صحابہ کرام نے یہ تو بتا دیا. آگے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے صحابہ، کیا آپ اس بات پر قسم دے سکتے ہو کہ آپ یہاں بیٹھے یہی کر رہے ہو؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے بالکل یا رسول اللہ، ہم قسم دے سکتے. اب صحابہ کرام کو بھی بڑی حیرت تھی، بڑا تعجب تھا کہ ہم سے قسم کیوں لی جا رہی ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، میں آپ سے قسم کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں دے رہا، اور نہ ہی مجھے آپ کے قول کی صداقت میں کوئی شک ہے. تو پھر قسم آخر کیوں لی؟ دیکھیں، قسم کئی مقامات پر لی جاتی، ان میں سے کبھی کبھی اس لیے لی جاتی ہے کہ اس واقعہ کی اہمیت بڑھانے کے لیے، اور کبھی مخاطب کے ذہن میں اگر کوئی ابہام ہو نا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے بھی قسم لی جاتی. اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے اور وہ ہے بھی آپ کا کوئی پسندیدہ شخص، تو آپ اپنے کسی ریلیٹیو کو، کسی کو بھی بتاتے ہیں کہ آج میرے گھر میں فلاں آ رہا ہے، اور بڑی خوشی سے بتاتے ہیں، اور وہ بھی آگے سے کہتے ہیں اچھا صحیح بات ہے، واقعتاً آ رہا ہے. تو آپ آگے سے اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی قسم وہ آ رہا ہے. اب یہاں پر ہے کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو اہمیت دے رہے ہیں کہ واقعتاً اس کا آنا ایک بہت اہم چیز ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کی خوشی کو مزید پختہ کر رہے ہیں بتا کر. یہ تو نہیں کہ اسے کوئی شک تھا، آپ اس کی خوشی کو مزید پختہ کر رہے ہیں. تو یہاں جو قسم لی گئی ہے یہ تہمت کی بنیاد پر نہیں ہے. پھر کیوں لی گئی ہے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اتانی جبریل، کہ میرے پاس جبریل آئے تو فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور فرمایا کہ اے محبوب ذرا باہر جا کر صحابہ کو دیکھو تو صحیح. اور آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ، تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. تو آج اگر ہم بھی کوئی محفل سجاتے ہیں، کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محروم نہیں رکھے گا، اپنے حبیب کے صدقے ہم پر بھی کرم فرمائے گا. وہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ من ربنا علینا بعث فینا محمدا، کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ہمارے رب نے ہم پر احسان فرمایا کہ اپنا حبیب ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. تو ہم اگر ساری زندگی حضور کا تذکرہ کرتے رہیں تو وہ بھی کافی نہیں ہوگی. ہم اپنی زندگی کی ہر سانس اگر حضور کے نام کر دیں وہ بھی کافی نہیں. حضور ایک لمحے میں وہ کچھ عطا کر دیتے تھے کہ جو اگر ہم ساری زندگی لگے رہیں اس کی ضمانت حاصل نہیں کر سکتے. وہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں علیہ خانہ کے ساتھ بیٹھا ہوا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بیان کر رہا تھا. اتنی دیر میں باہر گلی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. جب تک تو ہم نے وہ محفل سجائی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے سن رہے تھے. محفل ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دستک دی. میں نے دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عباس کیا کر رہے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے تذکرے بیان کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، یہ بات مجھے پتہ ہے، میں تو کافی دیر سے یہ سن رہا ہوں، میں تو صرف تصدیق کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. اب آپ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر میرے تذکرے بیان کیے، ان کو میری محبت سکھائی ہے، لو پھر میں تمہیں اس کے بدلے میں کیا عطا کرتا ہوں. فرمایا حلت لکم شفاعتی، کہ اے چچا، آپ کے لیے اور آپ کے پورے اہل خانہ کے لیے میری شفاعت لازم ہوگی.